أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بداية الحکمہ میں مقدمے کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے اور گزشتہ دروس میں موضوع علم اور حکمت الہی، فلسفہ الہی کا موضوع علم کیا ہے اس کو ہم نے مطالعہ کیا۔ گزشتہ درس میں آپ نے مطلق وجود اور وجود مطلق کے درمیان چند فروق کو ملاحظہ کیا۔ ایک رائے یہ آپ نے کی کہ یہ رائے ملاحظہ کی کہ ان دونوں میں اگرچہ فرق ہے لیکن موضوع کے عنوان سے دونوں کو ملحوظ رکھا جا سکتا ہے، بے فرق خاص اس سے وجود میں نہیں آتا۔ جبکہ دوسرے آپ نے قول کو ملاحظہ کیا کہ موضوع فلسفہ الہی و موضوع عرفان الہی میں 6-7 فروق بیان کیے گئے۔ بنیادی فرق یہی ہے کہ فلسفہ الہی کا موضوع وہ وجود مطلق یا وجود یا موجود بما ہوا موجود ہے، جیسا کہ مصنف نے یہی نظریہ اختیار کیا ہے، اور عرفان الہی کا موضوع وہ مطلق الوجود ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مختصر طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، مطلق الوجود اور الوجود المطلق یا وجود موجود مطلق سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر ہم غرض و غایت میں منتقل ہوں گے کہ فلسفہ الہی و حکمت الہی کی غایت و غرض کیا ہے، کہ یہاں پر 2 امور کو غایت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ والی بحث کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کتاب کی بحث سے خارج ہے، لیکن علم عرفان کی ابتدائی کتب جو کورس کا حصہ ہیں حوزہ علمیہ میں، اس کے فہم کے لیے ہمارے لیے مفید بحث ہے، اس لیے اس بحث کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وإلا کتاب کے اندر صرف اتنا بیان ہے کہ وجود مطلق یا الموجود بما ہوا موجود کو موضوع فلسفہ الہی قرار دیا گیا ہے۔ بذات خود موضوع علم کسے کہتے ہیں اس کا بیان آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے کہ وہ محمولات کہ جو بدون واسطہ اپنے موضوع کی برہم ہوتے ہیں انہیں عارض ذاتی قرار دیا جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آپ ملاحظہ کریں گے نہایت الحکمہ میں کہ ادھر کئی تقسیمیں ہیں اور ادھر تقسیمات کے ذریعے سے بہت سارے مبہم پہلو روشن ہو جاتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس فلسفہ الہی کا موضوع ہے، موضوع فلسفہ الہی، اور وہ ہے وجود مطلق یا موجود بما ہوا موجود۔ اس معاملے میں ہمارے پاس موضوع عرفان الہی ہے کہ اس کا ہم نے موضوع پڑھا مطلق وجود۔ گزشتہ درس میں اس حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ وجود کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو وجود کس طور پہ بعض اوقات ملاحظہ کرتے ہیں کہ وجود کو مقید کیا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے کسی قید کے ساتھ۔ جب ہم وجود کو مقید کریں گے کسی قید کے ساتھ وہ بشرطِ شے کہلائے گی، یا وجود کو نہ ہونے کی قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بشرط لا۔
یا وجود میں مد نظر رکھتے ہیں لا بے شرط، یعنی نہ شیء کی شرط ہے ملحوظ اور نہ لا کی شرط ہے، بلکہ مطلقاً ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہہ دیا جاتا ہے وجود مطلقاً، یا اس کا ایک اور نام ہے کہ لا بے شرط قسمی۔ اور جب وجود ادھر ہم نے ظاہراً مقصد قرار دیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لا بے شرط مقصدی۔ اس کی مثال ہم ماہیت کی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ چیز اور واضح ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ آقا کہتا ہے کہ اعتق رقبتاً، اعتق رقبہ، رقبہ مثلا غلام کو آزاد کرو، رقبتاً۔ اب ایک دفعہ وہ کہتا ہے رقبہ مؤمنہ، یعنی مومن غلام آزاد کرو۔ ادھر مومن یہ شے ہے یا نہیں، اور اس کی شرط ہے یا نہیں، بس اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بے شرط شے، آزاد کرو، لیکن ایک قید ساتھ موجود ہے کہ وہ جس کو آزاد کرو وہ مومن ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں رقبہ غیر مؤمنہ، ہاں غلام آزاد کرو لیکن وہ غلام غیر مومن ہونا چاہیے۔ اب ادھر بھی قید ہے، قید، لیکن وہ قید نفی کی ہے، اسے کہتے ہیں بے شرط لا، شرط ہے یعنی قید ہے لیکن وہ قید نفی کی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ رقبہ آزاد کرو بے شک مومن ہو یا غیر مومن ہو، مطلق کوئی بھی آزاد کرو۔ ادھر اطلاق قید ہے، رقبہ میں قید کے طور پہ ماخوذ ہے، اسے کہتے ہیں لا بے شرط قسمی۔ اور وجود میں جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں یہاں پر یہی وجود مراد ہے۔ فلسفہ الہی میں مطلقاً موجود مطلقاً مراد ہے۔ مطلقاً موجود سے کیا مراد ہے؟ مثلا چاہے واجب الوجود ہو یا نہ ہو، مطلقاً ہم نے وجود کو دیکھنا ہے، صحیح؟ یعنی ادھر اطلاق باعنوان قید موجود ہے، باعنوان قید ادھر اطلاق موجود، یعنی وہ مولا کہتا ہے کہ اعتق رقبتاً مطلقہ، کہ تم غلام آزاد کرو مطلقاً، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ جب کہا رقبہ تو ادھر اطلاق کو باعنوان قید ہم نے ملاحظہ کیا ہے، یعنی رقبہ ہو لیکن مطلقاً ہو، نہ مومن مد نظر ہے نہ غیر مومن مد نظر ہے۔ اب اوپر جب رقبہ انہوں نے کہا تو یہاں پہ بھی ہے لا بے شرط، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پیچھے منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ مقصد کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ تمام اقسام میں اس کا وجود ہونا ضروری ہے، مقصد کا تمام اقسام میں موجود ہونا ضروری ہے۔ رقبہ جو اوپر مقصد بنا رہا ہم وجود دے رہے ہیں اس میں اطلاق کی قید بھی موجود نہیں ہے، یعنی رقبتاً بدون ای قید، حتیٰ کہ اطلاق کی قید بھی ملحوظ نہیں ہے۔ اس کو بعض کلیہ طبیعی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، بعض کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ کلیہ طبیعی سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں، کلیہ طبیعی۔ یہاں پر بھی یہی ہمارے پاس حروف آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ
وجود کو آپ مقید کرتے ہیں، ایک مرتبہ وجود مقید ہے، اس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر بحث کروں گا فقط و فقط واجب الوجود سے، صحیح؟ ہاں، یہ ہو گیا بشرط الشیء۔ مثال کے طور پہ علم کلام میں جیسا کہ توحید سے بحث کی جاتی ہے براہ راست، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میں وجود سے بحث کروں گا لیکن وجود غیر واجب ہونا چاہیے، مثلا ممکنات، صحیح؟ یہاں پہ قید کیا ہے؟ وجود سے ہی بحث ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ دیکھو واجب نہ ہو، بالکل یہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کلام نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے وجود یا موجودات کے بارے میں بحث کرنی ہے تو ممکنات سے فقط، یعنی غیر واجب ہو، یہ قید ہے کہ واجب نہ ہو، واجب کی اس یعنی علم میں بالفرض اس علم میں واجب الوجود کے بارے میں بحث نہیں ہوگی بقیہ موجودات سے، یہ ہو گیا بشرط لا یعنی غیر واجب۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مطلقاً وجود سے بحث کریں، چاہے وہ واجب الوجود ہو یا غیر واجب الوجود، یعنی ممکنات ہوں، صحیح، یا ممتنعات ہوں، غیر واجب الوجود، مطلقاً وجود سے بحث کریں۔ اس کو کہتے ہیں کہ لا بشرط قسمی، ادھر اطلاق کو باعنوان قید ہم نے ملحوظ رکھا ہے، کیا رکھا ہے ہم نے؟ باعنوان قید، یعنی مقید ہے یہاں پہ وجود کس سے؟ اطلاق سے، کہ دیکھو جب وجود سے بحث کرو تو اس جانب سے نہیں دیکھنا کہ وہ وجود واجب ہے یا ممکن ہے، مطلقاً وجود کے احوال کو بیان کرو، مطلقاً وجود کے احکام کو بیان کرو، صحیح، مطلقاً وجود سے بحث کرو۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلقاً چاہے واجب ہو یا غیر واجب ہو، کوئی بھی صورت ہو، واجب ہو یا غیر واجب ہو، مطلقاً آپ بحث کریں، اس کو کہتے ہیں لا بشرط قسمی، یا موجود مطلقاً یا وجود مطلق، واضح بات۔ اچھا، اوپر جب ہم آئے وجود لا بشرط مقسمی، وجود لا بشرط مقسمی یا مطلق وجود، ہم نے اس کو نام دیا، کیا نام دیا؟ مطلق وجود۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وجود سے بحث کرو دیکھو اطلاق بھی مد نظر نہ رکھو، فقط وجود ہونا چاہیے اور وجود سے تم بحث کرو، اور اطلاق بھی اس میں مد نظر نہیں رکھنا، یعنی یہ بھی نہ کہو کہ واجب غیر واجب، یا مثلا بے شرط شیء واجب یا بے شرط لا کہ غیر واجب، یا مطلقاً واجب غیر واجب، نہیں، کسی بھی قسم کی قید ملحوظ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی قید ملحوظ نہیں ہے، وجود ہے بس۔ اگر وجود موجود ہے تو وجود سے بس بحث کی جائے، اس میں نہ یہ دیکھا جائے کہ اطلاق کی قید بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، واضح یہ بات۔ اس کو کہتے ہیں مطلق وجود، کیونکہ عرفان میں وجود کا اطلاق صرف ایک ہستی پہ ہوتا ہے، بات کرتے ہیں وجود کی باعنوان مفہوم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وجود ہماری نظر میں صرف ایک ذات ہے عیناً، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر کہیں گے اچھا اگر وہ وجود ہے تو پھر بقیہ کیا ہے؟ کیونکہ بے شرط شیء پھر ہو جائے گے، بے شرط لا ہو جائے یا مطلقاً ہو جائے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بقیہ کے اوپر وجود کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مظاہر وجود کہلائیں گے، یعنی وجود ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، بقیہ کیا ہے؟ کوئی خلقت کا نمونہ ہے، کوئی رحمت کا نمونہ ہے، کوئی فاعل ہونے کے اعتبار سے اللہ کا کوئی اثر موجود ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دیگر اوصاف ہیں، اس کے کرشمے ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں۔ وَإِلَّا اول کے اعتبار سے دیکھیں ایک ہی وجود، آخر کے اعتبار سے دیکھیں ایک وجود، ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں ایک وجود، باطن کے اعتبار سے دیکھیں ایک وجود، وجود باری تعالیٰ فقط وجود ہے، بقیہ اس وجود کے کرشمے ہیں، اس وجود کے مظاہر ہیں، اس وجود کے اثر ہیں، آثار ہیں، بس واضح یہ بات۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی مخلوقات ہیں، خالق فقط وہی ذات ہے، مرزوق ہے، رازق فقط وہی ذات ہے۔ پھر اور دقتوں میں اس طرح سے عرفان میں جایا جاتا ہے، عرفان نظری میں اشکار ہوئی ہے، اس میں فلسفہ الہی، اس میں مطلق اطلاق کو باعنوان قید قرار دیا گیا ہے۔
ایک وقت ہم نے اور بھی گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بعض اوقات قید احترازی ہوتی ہے اور بعض اوقات توضیحی ہوتی ہے۔ احترازی قید سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک قید کو لے کر آئے تو وہ قید اس کے مطلوب ہے، مد نظر ہے، وہ چاہتا تھا، یعنی جو بیان کیا ہے وہ مقصود ہے۔ مطلب اگر یہ کہا ہے رقبہ مؤمنہ، تو یہاں پہ مؤمنہ وہ اس لیے لایا ہے تاکہ خارج کر سکے غیر مومن کو، صحیح ہے؟ یعنی متکلم نے جب لفظ بولا ہے تو وہ اس کو چاہتا ہے کہ اس معنی کو مد نظر رکھے۔ واضح بات، اگر قید ذکر کی جائے اور وہ قید مطلوب بھی ہے، وہ قید متکلم چاہتا ہے کہ اس کے ہمراہ معنی کو مد نظر رکھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں قید احترازی، صحیح۔ ایک دفعہ ہوتی ہے کہ قید توضیحی ہے، یعنی قید مد نظر نہیں ہے، وہ سابقہ لفظ کی ہی تشریح ہے، صحیح۔ تو آپ کہتے ہیں کہ العالم، الفاضل، العارف، اب یہ جو آپ آگے بیان کر رہے ہیں، فاضل یعنی جو علم و فضل رکھتا ہے، عارف یعنی جو معرفت رکھتا ہے، عالم وہی چیز ہے۔ یہاں پہ جو آپ قید لا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ توضیحی یا احترازی ہے؟ کون سی قید ہے؟ توضیحی کیوں ہے یہاں پہ؟ کیونکہ وہی سابقہ معنی کی مراد دے رہے ہیں، قید ذکر کر کے سابقہ معنی کی وضاحت ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں کہ العالم الشجاع، صحیح۔ اب جب العالم الشجاع کہا، یہاں پہ شجاع قید ہے یا نہیں؟ یہ قید احترازی ہے یا توضیحی؟ احترازی کیوں؟ کیونکہ نہیں، یہ قید اس معنی کے ساتھ مقید ہے، یعنی خالی عالم نہیں لینا، ایسا عالم یعنی اکرم العالم العادل، تم عالم کا احترام کرو، لیکن کون سا عالم؟ جو عادل ہو۔ عادل کہہ کے غیر عادل کو خارج کیا ہے، یہ احترازی ہے۔ جب ہم اطلاق، لفظ اطلاق بے شرط مقسمی میں، لا بے شرط مقسمی میں کہتے ہیں، تو اس وقت اطلاق کی قید احترازی ہے، وہاں پہ اطلاق ملحوظ ہے معنی میں، یعنی وہاں پہ جب آپ وجود سے بحث کریں تو ضروری ہے کہ مطلقاً وہ وجود ہو، صحیح۔ وہاں پہ کیا ہے قید؟ اطلاق کی قید کیا ہے؟ مطلق، یا لفظ اطلاق وہ کس عنوان سے آ رہا ہے؟ احترازی، یعنی خالی وجود نہیں، وجود پلس اطلاق۔ یہ جو اطلاق کی قید آپ نے لگائی ہے، یہ قید احترازی ہے یا توضیحی ہے؟ لا بشرط قسمی میں کیا ہے؟ لا بشرط قسمی میں کیا ہے؟ اگر یہ اطلاق کی قید ہٹا دیں تو فلسفہ الہی کا موضوع قرار پائے گا؟ موجود نہیں قرار پائے گا۔ اس لیے اس کو کیا قرار دیا انہوں نے کہ یہ قید احترازی ہے، فلسفہ الہی کا موضوع قید احترازی ہے۔ لیکن اگر ہم نے مطابق مقصدی جو عرفان کا موضوع ہے اس میں وجود مطلقاً کہہ دیتے ہیں، یہ جو مطلقاً کہا ہے یہ احترازی ہے، یہ توضیحی ہے؟ یہ توضیحی ہے، صحیح۔ اگر لا بشرط مقسمی میں مطلقاً کہہ دیا جائے سمجھانے کی غرض سے، یا اطلاق کے کوئی رخ کو بیان کیا جا رہا ہو، تو لا بشرط مقسمی یا مطلق الوجود میں لفظ مطلق کیا ہے؟ مطلق الوجود میں توضیحی ہے یا احترازی؟ توضیحی ہے، وہاں پہ مطلوب نہیں ہے مطلق، صحیح ہے، صرف بات سمجھانے کی غرض سے آئی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے نتیجہ نکلا، فلسفہ الہی کا موضوع ہے وجود مطلق یا موجود، بما ہوا موجود۔ یہاں پہ اطلاق یہ قید احترازی ہے اور مقید کیا جا رہا ہے، وجود کو مقید کیا جا رہا ہے قید اطلاق سے، یعنی اگر قید اطلاق ہٹا دے فلسفہ الہی کا یہ موضوع قرار نہیں پائے گا۔ لیکن عرفان الہی میں جب مطلق وجود کہا گیا تو یہاں پہ اطلاق کی قید احترازی نہیں ہے، یہ مطلق لفظ،
بلکہ توضیحی ہے، یعنی وضاحت کی خاطر فقط لایا ہوا، اللہ ادھر کوئی بھی اطلاق مراد نہیں ہے بلکہ وجود ہے۔ ہٹا مطلق وجود میں مطلق ہٹا بھی نہیں، فرق نہیں پڑتا، وہ کیونکہ بذات خود لانے کرتے مقصدی کے طور پہ محفوظ ہے۔ یہ ہماری موضوع کی بات تھی، اور یہاں سے اب ہم تیسرے معنی میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور وہ تیسرا معنی ہے کہ فلسفے کا مقصد اور غرض یا فائدہ کیا ہے۔ ایک لفظ غرض و غایت بڑا استعمال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ان میں فرق ملاحظہ کریں گے، کیونکہ کتاب والا حصہ بھی ہم دیکھیں۔ آیا غرض اور غایت فائدے کو فقط کہتے ہیں؟ دونوں مترادف ہیں یا دونوں الگ ہیں؟ یعنی غرض یہ اور غایت لفظ یہ برابر ہیں، مساوات اور ترادف رکھتے ہیں یا نہیں؟ ان دونوں کے اندر الگ الگ معنی ہیں، اگرچہ مصداق ایک ہی ہے۔ صحیح؟ غرض کہتے ہیں کہ جس کی خاطر آپ پڑھ رہے ہیں، جو فائدہ لینا چاہتے ہیں ہر شے، کیونکہ اگر فائدہ ہمارے سامنے نہ آئے ایک شے کا تو ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ہمارے پاس کیونکہ مقدمہ مصنف نے جو بیان کیا ہے وہ مقدمہ کتنے امور کے اوپر مشتمل ہے؟ 3 امور کے اوپر۔ ایک ہوگی تعریف، تعریف فلسفہ کیا ہے؟ احوال الموجود بما ہوا موجود، موضوع یعنی محور اصلی وجود یا موجود وجود مطلقاً، اور تیسرا غرض، کیوں پڑھ رہے ہیں فلسفہ، کیا فائدہ ہوگا فلسفہ الہی پڑھ کے، جو نہیں پڑھتا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح؟ یہاں پہ مصنف نے اس کی غرض 2 بیان کی ہے۔ مصنف نے کتاب میں اغراض میں سے 2 غرض بیان کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ بعد آپ اغراض سابقاً پڑھ چکے ہیں جو حکمت مطالعہ اور تعریف کے ذہن میں بھی آپ نے دیکھا ہے۔ پہلے کتاب والے حصے کو ہم مد نظر رکھیں، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں۔ اس جگہ پہ اگرچہ کلام کی ضرورت ہے کہ انسان فائدہ اور غرض کیوں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پیش نظر فائدہ نہ ہو یا فائدہ یا غرض ہو، اس سے کیا غرض کا بیان نہ کیا جائے تو 2 ہمارے لیے نقائص لازم آتے ہیں، عقلاً و شرعاً۔ شرعاً کیسے لازم آتا ہے؟ آپ نماز عصر کی تاخیرات میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یعنی انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام وہ ڈرتے تھے ایسے علم سے جو فائدہ ہی نہ دے، جیسے کتاب میں بیٹھے بس ناول پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے۔ یہ بہت بڑی آفات میں سے انسان کی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، جو علم نافع نہیں ہے ہمارے لیے، کیوں اس علم میں ہم مبتلا ہوں؟ نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں۔ کوئی ان سے پوچھے یار خدا آپ علم کیوں نہیں پڑھتے، روڈ کیسے بنتی ہے، تاکہ وہ کوئی ڈگری لے کے آ جائیں، ایک فلاں چیز میں ڈگری لے فلاں ہو، کیونکہ مجھے اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بڑی چیزیں ملیں گی، پیسہ ملے گا، شہرت ملے گی، منصب ملے گی، تو کہیں گے نہیں یہ والے نفع چاہیے نہیں ہے علم سے مجھے، لہٰذا علم نافع ہونا چاہیے۔ ہم فلسفہ الہی آج کل فلسفہ الہی پڑھتے ہیں کیوں؟ جامع النخبہ کے کورس میں پیپر پاس کرنا ہے۔ یہ جو پیپر پاس کرنے والے علوم ہیں جو علم نافع نہیں ہیں، اس لیے بڑے گڑ گڑا کے دعا مانگے کریں پروردگار ان پیپر پاس کرنے والے علوم سے نجات دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یہ شرعاً ہے۔ عقلاً انسان عاقل وہ ہوتا ہے جو لہویات میں و لعب میں نہ گرفتار ہو۔ لہویات و لعب کسے کہتے ہیں؟ لہو لعب تو آپ نے سنا ہوگا نا، قرآن کریم میں بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ فقط لہو و لعب ہے۔ لہو کہتے ہیں ایسا کام جو انسان کو غرض سے روک لے، انسان کے ایک غرض ہے، مقصد ہے، اس کا ہدف ہے، اگر عمل وہ روک دے
سے روک دے تو اس کو کہتے ہیں لہو. جو کیا کہتے ہیں لہو. کام مثبت ہو یا منفی ہو فرق نہیں پڑتا، مثبت ہو یا منفی ہو. مثال اگر درد ہے، کیونکہ میں تو دعا کمائل میں جا کے شریک ہوا تھا، دعا کمائل کی وجہ سے دیکھو اس میں اس کے طالب علم ہے، طالب علم کے لیے آئے تو دعائیں کمائل پوری رات پڑھ سکتا ہے، دن صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ٹکراؤ نہیں ہے اس سے کوئی. یا کوئی آئے ہوئے رشتے دار، انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر لے جائیں، وہ کہ میں تو پھرنے پرانے گیا تھا، اس وجہ سے اگرچہ خدمت خلق انجام دی، نیکی انجام دی، لیکن ہدف کے اعتبار سے لاہویات ہے. بالکل اسی طریقے سے مسلم بالعقیل پہنچے کوفہ، پیغام دیا امام حسین علیہ السلام کا، کربلا آدم، ان کی شکل دیکھی، اللہ اکبر، نمازیں شروع کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے عبادت کی نماز چھوڑی تو پھر ہدف کی طرف بڑھنا پڑے گا، اس غرض کی طرف بڑھنا پڑے گا. اب یہ عبادتیں ایمان کی اطاعت کے اعتبار سے کیا کرا پائیں گی؟ وہ لاہویات کرا پائیں گی، کیونکہ اطاعت امام کی اطاعت واجب ہے، امام کے ہمراہ جانا ضروری ہے. اسی طریقے سے اور دیگر امور ہیں کہ انسان مثال کے طور پہ حج واجب ہے، انسان حج واجب انسان آ جائے نمازیں پڑھتا رہے، گھر میں پیسہ رکھا ہوا ہے، استطاعت موجود ہے، حج نہیں کر رہا، اور وہ جو حج چھوڑ کے ایک عمل کو انجام دے رہا ہے، یہ غرض سے دور ہے، لاہویات میں شمار ہوگا. اور بقیہ بغیر بغیر دیگر امور میں کرکٹ میچ دیکھتا ہے، کرکٹ کھیلنے لگ گیا، دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہوئے تفریح کر رہے ہیں، پڑھائی چھوڑ دی، مطلب اسکول جانا تھا، کالج یونیورسٹی جانا تھا، اور دوستوں سے کرکٹ میچ کھیلنے لگ گئے، یہ لاہویات شمار ہو گئے. ایک ہے کہ غرض کو ممکن ہے کہ انجام دے، لیکن ایسے عمل میں مشغول ہے، ایسے عمل میں جس میں کوئی عقلائی غرض یا فائدہ موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لعب، کھیل کود. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھیل کود. کوئی بھی غرض عقلائی موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ انتظار کر رہا ہے، گاڑی آئے گی، بس آئے گی یا ٹرین آئے گی، موبائل نکالا، شروع کر دی گیم کھیلنا. کوئی پوچھے کیوں یہ گیم کھیل رہے ہیں؟ بس ویسے ہی، یہ جو جواب ہے نا، بس ویسے ہی. یعنی کوئی اس کے پیش نظر غرض عقلائی نہیں ہے. غیر عقلائی اغراض ہوتی ہیں، جیسے یہ خود غیر عقلائی غرض ہے. صحیح. اگر عقلائی عقلی غرض اور فائدہ موجود نہ ہو اور ایسا کام انجام دیا جائے، اس کام کے کرنے میں کوئی عقلی غرض نہیں ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ لعب. وہ کھیل کود کہلائے گا. عقلی طور پہ ان دونوں لاہویات سے بھی بچنا ضروری ہے، لعبات سے بھی بچنا ضروری ہے، تاکہ انسان ایک پروقار عاقل انسان کہلائے. یہ غیر عاقل، غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار افراد ہوتے ہیں جو کھیل کود تماشوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی بتائیں، کوئی پوچھے کہ کیا کرتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کرتے، اس کی وقت ہے یا وہ نظروں سے گر جائے گا. لیکن جب کہا جائے کہ کیا کرتے ہیں، آپ کہیں عقلائی اعمال بتائیں کہ جن سے غرض عقلی حاصل ہوتی ہے، قیمت اس انسان کی بڑھ جائے گی یا نہیں؟ بس عقل بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس شے میں غرض اور فائدہ نہیں ہے اس کو مت حاصل کرو. اب ہم فلسفہ الہی پڑھنا شروع کریں اور اس میں کوئی غرض ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں انسان کو حاصل ہو. یا بعض لوگ ہیں، ان سے پوچھیں اصول فقہ کیوں پڑھتے ہو جب استنباط تم نے نہیں کرنا؟ اگر استنباط حکم شرعی کی طرف میلان اور رغبت ہے ہی نہیں تو اس کے وسائل پڑھنا اسے کوئی فائدہ دے گی؟ کوئی نتیجہ نہیں دے گا. ہمیں بھی جب فلسفہ الہی شروع کر رہے ہیں تو کوئی ہمارے پیش نظر فائدہ ہونا چاہیے جو ہم حاصل کریں. یعنی کتاب ختم ہو، کوئی پیچھے کیا حاصل کیا کہ بس یہ پتہ لگا کوئی اصالت ہوتی ہے وجود یا ماہیت میں سے ایک، کون سی ہوتی ہے یہ نہیں پتا. اب اصالت وجود، اصالت ماہیت کے لیے تو انسان نہیں پڑھ رہا فقط، وہ کوئی
عقلائی غرض حاصل کرنا چاہتا ہے اس علم کے ذریعے. فلسفہ الہی پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اتنا طویل ہم علم پڑھیں، اتنا محنت زحمت اٹھائیں، وسائل اس کے اوپر خرچ کریں، وقت خرچ کریں، اگر کوئی فائدہ نہیں تھا، یہ جا کے کوئی کام کاج کرتے پیسے آ جاتے، گھر بار کو وقت دیتے وہ بھی خوش ہو جاتے. صحیح ہے، اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی غرض اور کوئی فائدہ اس کے ماورا نہیں ہے. فلسفہ الہی پڑھنے سے ابد سرکت تو کھیل کود ہے. لیکن اگر کوئی فائدہ موجود ہے پھر کھیل کود نہیں ہے. اسلام اس مسئلے میں حساس ہو جاتا ہے. جب اخراج کی بات آئے، فائدہ اور ہدف کی بات آئے، بہت حساس ہے. بعض اوقات انسان پلاننگ کرتا ہے یار مکس ہو، کچھ کھیل کود بھی ہو، کچھ غرض کلائی بھی حاصل ہو جائے. تو قرآن آ کے کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا، لہو لعب بنا لیا. کرتے ہیں دینی اہتمامی لیکن کھیل کود اس میں کرتے ہیں، کھیل کود تماشے کرتے ہیں. کوئی اس میں حاصل دین نہیں ہوتا، کوئی خدا سے قربت حاصل نہیں ہوتی، کوئی معنویت حاصل نہیں ہوتی. کھیل کود ہے، کھانے پینے کے سلسلے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن ایک دفعہ ہے کہ دین میں دین کو انجام دیا جاتا ہے، دین پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن حاصل ہوتی ہے معنویت، قرب الہی حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، عبث کاموں سے بچ جاتا ہے. یہ انسان کے لیے دین کارآمد ہے. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ غرض و غایت اگر اغراض، اہداف، مقاصد انسان کے پیش نظر یہ فوائد نہ ہوں یا لاہویات میں مبتلا ہوگا، یعنی یہی علم کیا بن جائے گا، لاہویات، کیونکہ وہ دیگر اغراض سے معنی بن رہا ہے، یا لعب میں گرفتار ہو جائے گا، یعنی دیگر اغراض. مثلا اس نے اپنا نان نف کا گھر کا پورا کرنا ہے، اب وہ آ گیا ادھر پڑھنے کے لیے. اب وہ جو پڑھ رہا ہے اس سے کوئی اسے فائدہ ہی نہیں حاصل ہوتا، تو یہ لاہویات میں قرار پائے یا نہیں؟ کیونکہ وہ ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ وہ جا کے نان نف کا حاصل کرے. وہ بھی روح پھیر لیا اس سے بھی، اور ادھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. سب سے خطرناک یا ممکن ہے نان نف کا پورا گھر میں اور ٹائم پاس کرنا ہے، چلو یار ادھر کچھ دلچسپ چیزیں ملتی ہیں سننے کو اور انسان محظوظ ہوتا ہے تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے اس سے پوچھے یار کیا فائدہ آپ کو درس سننے اور پڑھنے کا؟ کہ مجھ میں نہیں، پتا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ لعب میں مبتلا ہے. لاہویات و لعب سے بچانے کے لیے ہر علم کے مقدمے میں غرض کو بیان کیا جاتا ہے. سوال، علم فلسفہ الہی اس کے غرض کیا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ مصنف نے دو بیان کی ہیں. ایک ہے کہ حقائق موجودات کو جانا چاہے علی وجہ کلی، یعنی معرفت الموجودات. کائنات میں وجود ہے یا نہیں؟ اشیاء موجود ہے نا، ان کے بارے میں ہمیں پہچان ہے سب کی؟ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ موجودات کو اس طرح سے جانے علی وجہ کلی. وجہ کلیہ مطلقاً، وجہ کلی کیا ہے؟ مطلقاً، کیونکہ وجود مطلق آ گیا نا، یعنی موجودات لیکن مطلقاً جاننا. ایک یہ ہے. یہ کیوں ہے؟ انسان کے اندر دو چیزیں بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں. وہ اس قدر انسان کے اندر شدید ہے، اگر اسے مثبت رخ نہ ملے نا تو پھر وہ منفی چیزوں میں اسے استعمال کرتا ہے. ایک اس کے اندر مادہ ہے جستجو کا. اگر مثبت طور پہ جستجو نہیں کرتا تو پھر لوگوں میں جاسوسیاں شروع کر دیتا ہے. کسی ایک کی بات سنی، اگلے کی دخل، غیبت، تہمتیں، چغلی اور اس طرح سے دیگر امور میں لگ جاتا ہے. جستجو کے اندر طاقت تو ہے، شدت بھی ہے. یا اس طرح سے جیسے سوشل میڈیا آج کل پھیل گیا ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، جستجو میں لگے رہنا. لیکن مادہ جستجو ہے. یہ انسان کائنات کو کھولنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کیا ہے. ہر شے کو آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں، جب وہ تھوڑا سا گھٹنوں کے بل چلنے لگ جاتا ہے تو ہر شے کو اس نے دیکھنا ہے. اس کے بعد جاننے کا طریقہ کار ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ منہ میں ڈالنا.
وہ اس کو روٹی ملے تب بھی منہ میں ڈالتا ہے، دال دے کے لے تب بھی منہ میں ڈالتا ہے، کیونکہ جاننا چاہتا ہے۔ جاننے کی اس انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے رکھی ہے جستجو کی، پیچھے پڑا رہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا تب بھی جستجو کرتا ہے، جیسے سائنسدان چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ نے ساری عمر گزار دی ہے کہکشاؤں کو دیکھتے ہوئے، کیا اس کے پیچھے ہدف ہے؟ کہتا کچھ نہیں، بس جاننا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں، اس میں خاتون ہے، اب خاتون کے لیے اکیلا تنہا رہنا مشکل ہے، لیکن اس نے ایک مکھی کو بس دیکھنا ہے جنگل میں، وہ 30-40 سال لگا دیتی ہے، اکیلی رہتی ہے، پوری زندگی محنت کرتی ہے ایک مکھی کو جاننے کے لیے۔ یہ چمپینزی کیا کرتا ہے، یہ بندر کیا کرتا ہے اس کو جاننے کے لیے۔ یہ جستجو انسان کے وجود میں ایک پائی جاتی ہے، اس مادے کی وجہ سے وہ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، اس لیے بھی معرفت الموجودات ہے۔ معرفت الموجودات کی ایک وجہ ہے کہ جہالت نقص ہے، علم کمال ہے، لیکن اس کا بھی تعلق ہے کہ یہ کمال تو ہر کوئی ہے۔ کہتا ہے کہ جاننا، جاہل کی نسبت عالم ہونا کمال ہے یا نہیں؟ صحیح، جاہل کی نسبت معرفت کا حصول کمال ہے یا نہیں؟ بس انسان اپنی فطرت میں کمال کی طرف جاتا ہے، لہذا کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فطرت کے دو عناصر انسان کو ابھارتے ہیں، وادار کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ جائے اور جانے، موجودات کو پہچانے۔ ہم تو پہچاننے نکلے، جزیات میں جائیں پھر تو رہ گئے، پھر تو ایک وہ انگنت جہان ہے ہمارے سامنے، نہیں جان سکتے سب کی جزیات کو۔ اعلیٰ وسیم کلیہ مطلق طور پہ پھر ہم نے پہچاننے کی کوشش کی تاکہ معرفت حاصل ہو سکے۔ سائنس کیا کرتی ہے؟ وہ جزوی طور پہ جانتی ہے، جزوی، اور اس کا دائرہ کار بھی ہے حصی، کیونکہ جو حس کے عالم میں رہ رہے اسے حیوان کہتے ہیں۔ حیوان آپ کو پتا نا فقط حس کے ذریعے سے جانتا ہے، اگر انسان بھی فقط حواس کے ذریعے سے جاننے پہ مقید ہو جائے یہ حیوانیت کی منزل کو بنائے گا۔ اس لیے جو سائنسی ترقی ہے، علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کیا اپنے یہ جو سوال جواب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، سائنس کی جتنی ترقیاں ہیں اگر حس کے دائرے کے اندر مقید رہ کے دیکھیں کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ حس کے ذریعے سے معلومات پہنچتے اور معلومات کے پیچھے ریاضی کو استعمال کرتا ہے، وہ جوڑتا ہے، کلی جزی اس کے پیچھے موجود ہے، منطقی استدلال اس کے پیچھے موجود ہے، اس کی وجہ سے پھر آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اور یہ آپ نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے، جیسے یہ بعض ٹیکے ایجاد ہوئے، پابندی کا بننا نہیں پتا تھا کیسے بنی، وہ ایک محلول لے کے جا رہا تھا، گرا، مطلب روٹی کے ٹکڑے میں محلول جیسے ہی گرا وہ اس میں کوئی چیز بن گئی۔ اب جب بن گئی اس نے دیکھا ہی عمل، لیکن حساب کتاب کہاں پہ کیا؟ اپنے نفس میں۔ اگر وہ اپنے نفس میں حساب کتاب نہ کرتا تو علاج ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک کی مثال ہے، نیوٹن کی مثال ہے، کہتے ہیں کہ اسے استاد نے پکڑ کے باہر نکال دیا۔ جب استاد پکڑ کے باہر نکالے بڑا غمگین ہوتا ہے، تو درخت کے نیچے بیٹھا تو اوپر سے پھل نیچے گرا۔ اب سبھی لوگ دیکھتے ہیں، اگر حس کی بنیاد پہ ایجادات ہوتی تو نیوٹن پہلا بندہ نہ ہوتا جو لا ایجاد کرتا، تو بہت پہلے ایجاد ہو جانا چاہیے تھا نا، حقیقت یہ بہت پہلے ایجادات نہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اندر تفکر کیا، حساب کتاب کیا، اوپر سے چیز نیچے آتی ہے، جب نیچے آتی ہے کوئی قوت ہوتی ہے وہ کھینچے تو اپنی طرف سے کھینچتی ہے، اس طرح سے حساب کتاب کر کر کے اس نے ایک کلی فائدہ ایجاد کیا کہ زمین میں ایک چکر یا کھینچنے کی طاقت پائی جاتی ہے۔ پتا میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ اندر ہمارے جستجو اور کمال فطرت موجود ہے، یہ فطرت کا تقاضا انسان کو ابھارتا ہے کہ موجودات کو جانو، حاصل کرو۔ اور قرآن نے بھی کبھی مسخرات کی صورت میں حکم دیا اور کبھی تفکر کی صورت میں، یعنی ادھر عقلی وجہ تو آپ نے دیکھ کے خلقت انسانی اس کا تقاضا ہے کہ معرفت موجودات ہوں، لیکن سائنس میں دو نقص پائے جاتے ہیں۔ پہلا سائنس میں نقص پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حس تک محدود رکھتی ہے، دوسرا اس میں ہر چیز جزوی ہے، اس کو آپ وسعت نہیں دے سکتے، صحیح۔
مثلا جو بندر کے اوپر ہونے والی تحقیقات ہیں وہ مچھلی کے اوپر بھی قرار دے سکتے ہیں، جو مچھلی کے اوپر ہونے والی تحقیقات ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. یہ سائنس کے نقائص ہیں. لیکن معرفت موجودات ایک ہوتی ہے کلی طور پہ کہ آپ ایک وجود کی جو احوال اور احکام کلی طور پہ جانیں گے، دیگر موجودات کے لیے بھی ثابت کر سکتے ہیں، وہ دیگر موجودات کے لیے بھی ثابت کر سکتے ہیں. یہ حسن پایا جاتا ہے فلسفہ الہی میں. بس جب معرفت موجودات ایک عقلی وجہ ہے اور دوسری شرعی وجہ ہے. عقلی وجہ کیا ہے؟ دو عناصر کا شدت سے انسانی وجود میں پایا جانا، جستجو اور کمال کا حصول. ان دو کی بنیاد پہ انسان معرفت موجودات کی طرف آگے بڑھتا ہے. شرعی وجہ ادھر کیا ہے؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. قرآن نے بار بار بیان کی ہے تفکر کرو سماوات والارض، اس خلقت کے اوپر تفکر کرو. روایات ہمارے پاس موجود ہے. بس معرفت موجودات اعلیٰ وجہ کلی ایک عقلت وجہ ہو گئی اور ایک شرعن وجہ ہوگی کہ قرآن کریم کی آیت ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ علی وجہ کلی کی نہیں دیتے ہیں. ما خلقت ھذا باطلا. اس پروردگار کوئی بھی چیز باطل خلق نہیں ہوئی. ہر چیز میں ایک حکمت ہے، ہر چیز میں ہی تیری حکمت جھلکتی ہے، تیری رحمت جھلکتی ہے، تیری قدرت، تیرا علم، یہ سب چیزیں جھلک رہی ہے. تفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسری غرض ہے کہ تمیز کا حاصل ہونا. یہ اردو والی تمیز نہیں ہے، صحیح ہے؟ اردو والی تمیز مارکس سے آتی ہے، یہ عربی والی تمیز ہے. عربی والی تمیز سے مراد ہے کہ فرق کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جانا، فرق کرنے کی صلاحیت حاصل ہونا، یعنی فرق کرنا، جدائی کرنا. فرق کرنا، جدائی کرنا. کس میں جدائی کرنا؟ کہ موجودات کو جب جاننے کی کوشش کی جائے گی، موجودات حقائق وجودات کو جب بھی جاننے کی کوشش کی جائے گی تو دو صورتیں سامنے آئیں گی. کچھ حقیقت پتہ لگ جائے گی اور کچھ انسان شبہ میں پڑ جائے گا. یعنی جس کو حقیقت سمجھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. سوال اب کیسے بچے؟ یہ جو موہومیت، وہمی و خیالی چیزیں، یعنی کس میں جدائی؟ حقائق کو وہمیات و تخیلات سے جدا کرنا. حقائق کو وہمیات سے اور تخیلات سے جدا کرنا. یہ کس سے حاصل ہوگا؟ کس علم سے حاصل ہوگا؟ فلسفہ الہی سے عقلی پیمانے پہ یہ دلیل کے ساتھ حاصل ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے، یہ وہم ہے. یہ حقیقت ہے، یہ باطل ہے. یہ حقیقت ہے، یہ تخیل ہے. یہ کس سے حاصل ہوگا؟ فلسفہ الہی سے. لہٰذا جب ہم فلسفہ الہی کو بدایت الحکمہ کے اس مرحلے کو انشاءاللہ اختتام میں پہنچائیں گے تو دو ہمارے سامنے مقاصد حاصل ہو جائیں گے. وہ دو کیا ہیں؟ ایک ہے کہ ہمیں موجودات کی کلی معرفت کچھ حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا حقائق کی دنیا اشکار ہوگی اور جو تخیلات، وہمیات یا باطل سوچے تھی اس سے دونوں میں جدائی پیدا کر لیں گے. صحیح. نمبر 3 جو مصنف نے غرض نہیں بتائی لیکن حکمائے اسلامیین نے اور الہی حکماء نے بیان کیے، جیسے صدر المتعلقین ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے استکمال النفس، تکمیل نفس، تزکیہ نفس. اس کا حصول ہو جائے گا. استکمال نفس،
یا کمال نفس یا تزکیہ نفس، کسی سے بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب حقائق کو جان کے حقیقت کو اختیار کیا جائے اور جو حقیقت نہیں ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تکمیل نفس کیسے ادھر حاصل ہوگا؟ تکمیل یا استکمال نفس کہ جو حقیقت ہے اس کو جان کے حاصل کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو حقیقت نہیں ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس جگہ پہ انہوں نے پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک عقل نظری ہے اور ایک عقل عملی ہے۔ عقل عملی میں فقط عمل کو دیکھا جاتا ہے، عقل نظری میں فقط و فقط نظریات کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا عقل نظری کا فائدہ عقل عملی میں جھلکتا ہے۔ فلسفہ الہی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ عقل نظری۔ لیکن کیوں یہ عقل نظری پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ عقل عملی حاصل ہو سکے۔ صحیح؟ یہ کیوں عقل نظری پڑھ رہے ہیں ہم؟ تاکہ عمل کر سکے۔ مثال کے طور پہ کیسے عمل کر سکے؟ اس طور پر کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حقیقت ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہے ذوات جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے باطل ہیں۔ اب جب اللہ کی ذات حقیقت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ربط کی کوشش کرے۔ انسان کیا مخلوق ہے، کائنات کیا چیز ہے، ان سب کے بارے میں ہمارے پاس جب مطلقاً اور کلی معلومات آتی ہیں تو انسان ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ آئیں کتاب کے 2 لائنیں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے کہ مثال کے مصنف نے ایک مثال بھی ادھر پیش کیا، ترجمے کے ساتھ ہی وہ مثال آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے گی۔ وَمَوْضُوعُهَا ضمیر حکمت الہیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حکمت الہیہ کا موضوع الذی یبحث فیہ کہ وہ جس میں بحث کی جاتی ہے عن اعراضہ الذاتیہ، یہ الذی جملہ معترضہ ہے، یہ موضوع کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے یا مضاف الیہ سے ہے صفت؟ یہاں پہ یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے؟ دقت کریں۔ وَمَوْضُوعُهَا الذی صفت کے طور پہ آ رہا ہے، وہ جس میں بحث کی جاتی ہے اس کے اعراض ذاتیہ سے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ موضوع، لفظ موضوع کے لیے یہ تعلق قائم ہو رہے ہیں، یعنی موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس علم کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب موضوع موضوع حکمت الہیہ کا موضوع کیا ہے؟ هو الموجود بما هو موجود، یعنی موجود یا وجود مطلق۔ وغایتها، اس کی غایت کیا ہے، اس کا انتہا کیا ہے، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو حاصل کریں گے انجام کیا ہوگا، ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی فائدہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مختصر بیان کیا جائے گا۔ یہ نقطہ چونکہ درس سے خارج ہے اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند چند نکات ہیں لیکن ہمارے درس اور کتاب سے خارج ہیں، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ غرض اور غایت ایک ہی شے ہے یا دونوں میں جدائی ہے۔ حکمت الہیہ کی غایت وہ کیا ہے؟ معرفت الموجودات، موجودات کی معرفت حاصل کرنا، علی وجہ کلی، مطلق طور پہ، کلی طور پہ، یعنی وہی بات الموجود بما ہوا موجود کو جاننا۔ وتمییزها، اور ان موجودات کو تمیز دینا یعنی جدا کرنا۔ کس سے؟ یعنی تمیز دینے سے مراد ہے تمیز سکھانا۔ تو یہ میں اس لیے فلسفہ پڑھتا ہوں سب کو تمیز سکھاؤں، یہ تمیز سکھانا ہے، اردو والی تمیز نہیں ہے، اسے ذہن نشین کریں۔ یہ وتمییزها یعنی ایک کو دوسرے سے جدا کرنا، یعنی موجودات کو جدا کرنا کس سے؟ مما لیس بموجود حقیقی، جو موجود حقیقی نہیں ہے اس کو جدا کر دینا۔ کس سے؟ موجود حقیقی سے۔ اچھا، کیا اس کی کوئی وضاحت؟ ہاں، وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ شیطان اس دنیا میں انسان کا جب دشمن قرار پایا تو شیطان ہمیشہ انسان کو بہکاتا ہے وہمیات کے ذریعے سے۔ جو شخص اپنے وجود میں وہمیات کو جکڑ لے اور قید کر لے
وہ شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتا ہے. شیطان ہاتھ پکڑ کے گردن دبا کے نہیں انسان کو ایک جگہ پہ لگاتا، وہ وہم پیدا کرے گا، تخیلات انسانی وجود میں برپا کرتا ہے، اور وہ جو واہمی وجودات ہیں ان کو حقیقت سمجھتے ہوئے انسان عمل انجام دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک برتن ہے، وہ حقیقت میں گرم ہے، آپ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ٹھنڈا ہے، آپ جا کے اسے پکڑ لیں تو جو آپ نے واہمی یا خیالی طور پہ سمجھا تھا اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا یا حقیقت کے مطابق ہی. لہذا انسان حقیقت کے مطابق انسان نتائج کو دیکھتا ہے. وہمیات سے بچنا ضروری ہے. جب سے انسان آیا ہے اسے وہمیات میں ڈالا ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس نے کیا کہا، ہمیشہ رہو گے آدم تم، یہ پھل کھا لو. دیکھا کہ اس نے ایک غلط فکر کو ابھارنے کی کوشش کی. اگرچہ وہاں پہ مقام ابتلاء اور آزمائش نہیں ہے اور اسرار الہی میں سے ہے وہ واقعہ، اس کی ہمارے سامنے جوانب نہیں کھل سکتے. اسرار الہی میں سے یہ واقعات ہیں اور مقام ابتلاء اور آزمائش وہ جگہ نہیں ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے پیش ہوا. لیکن آپ نے دیکھا شروع سے ہی شیطان یہ کام کرتا ہے. اگر فلسفہ الہی کے اوپر ایک شخص کی عقلی طور پہ دسترس موجود نہیں ہے، حتماً وہمیات کا شکار ہو جائے گا. حتیٰ کہ جب قرآن کریم اپنے ساتھ معاملہ کرنے کو کہتا ہے تو یہ تو نہیں کہتا یہ تبرقون بالقرآن یا یزورون بالقرآن. کیا کہتا ہے؟ یتلو، تلاوت کا حکم ہے، وَيَتَدَبَّرُونَ فِي الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا. اگر تدبر کو اور دل کو تالے لگ جائیں تو وہمیات ہی راج کریں گے انسان کے وجود پہ. لہٰذا آپ نے دیکھا مما لیس بموجود حقیقی، یہ انسان کا دشمن، اس نے بھی کچھ ترقی کی یا نہیں کی؟ اس نے ایسی بڑی ترقی کی کہ آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں اتنی سوفسطائیت کبھی نہیں آئی جتنی آج آئی ہے. کبھی بھی اتنی بڑی نہیں آئی. سوفسطائیت کیا ہے؟ ویسے سوفسطائی کا مطلب ہے یونانی زبان میں اہل علم، لیکن وہ لوگ تخیلات ایجاد کرتے تھے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے تصویر بیچنی ہے، اور اس دور میں گھوڑا کیا شمار ہوتا تھا؟ ایک بہت بڑی سواری، یعنی اس دور کی مرسڈیز. کیونکہ جب گھوڑے سے تیز تو کوئی چلتی ہی نہیں تھی. ابھی محاورتاً سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب وہ بندہ بیچنے والا اہل علم بھی ہے، ہمارے سیاست دانوں کی مانے. اس نے سوچا یار میں یہ تصویر گھوڑے کی بیچوں اس طرح سے کہ گھوڑے بیچنے والے پیسے مل جائیں. اب اس کو بیچارے پاکستانی عوام کتنا سادہ لوگ میرے افراد آیا تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ گھوڑا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ گھوڑا ہے. پھر کہا کہ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے یا نہیں؟ کہاں مہنگا ہوتا ہے. تو اس نے بس یہ گھوڑا ہے اور مہنگا ہے اس لیے میں تمہیں اس قیمت پہ اسے مثلاً بیچتا ہوں. اور اس طرح سے اس نے اسے گھوڑا بنا کے بیچ دیا. اس طرح کی مثالیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ یونان کے دور میں یہ سوفسطائیت تھی، کیونکہ جرائم زیادہ ہو گئے اور جب بڑے طبقے عمرا اور عہدیداران کے جرائم پکڑے جاتے تو ان کو سزاؤں سے بچانے کے لیے وکیل حضرات اس طرح کے بہانے تراشتے تھے. جیسے آپ نے یہ لطیفے پاکستان میں بھی سنے ہوں گے کہ حکومت سے نکل گیا تو کہتے کیوں نکالا. ہمارے یہاں بھی عام ہوتا ہے، طالب علم نہیں پڑھتا یا غیر حاضری کرتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اب نکل گیا، نکال دیا گیا تو باہر جا کے کوئی پوچھتا ہے آپ کو کیوں نکالا گیا؟ پتا نہیں کیوں نکالا. یہ کہتے ہیں سوفسطائیت. آج کے دور میں اتنی یہ سوفسطائیت ہے کہ اس وقت آسمان پہ نقش و نگار بنائے جا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ریس کے ذریعے سے. وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آسمان پہ بنا دے. مگر آپ کو اس طرح دکھائی ہوگا ایک شکل سی آ گئی ہے، ہاتھ بڑھا رہی ہے اور آپ کو اوپر لانے کی کوشش کر رہی ہے. اس طرح کے کلپس بھی آئے گئے کہ کس طرح سے یہ ہوتے ہیں. ساری ریس کے ذریعے سے اس کو بنایا جاتا ہے، بادلوں کو متحرک کر کے سب کو اس میں نظر آئے. تو یہ سوفسطائیت آج کے دور میں بہت زیادہ. مثلا امریکہ نے جب ایک ملک میں حملہ کرنا ہے
تو کس طرح سے حملہ کرے گا؟ ادھر کے بڑے بڑے نامور افراد کو پہلے دعوت دے گا، راہ ہموار کرے گا، کچھ مسائل خراب کرے گا، اور پھر دیکھو اس ملک میں تو مسائل خراب ہے، میں تو ان کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ اب یہ سوفسطائیت ہے۔ لہذا آج کل حقائق کو مسخ کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو، نہ کہ پہلے والی بات کو اعلیٰ وجہ کلیین کی مثال نہیں دی، لیکن تمییزها مما لیس بموجود حقیقین، اس کی مثال بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس مثال سمیت اس مقدمے کو ختم کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔